بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائیو دوستو، آپ کے سامنے یہ کتاب جو مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہے، ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں، اس کا یہ صفحہ نمبر 185۔ اس کے اندر میں آپ کو ایک مضمون دکھاتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا غور سے سماعت کیجئے گا، دیکھیے گا بھی، اگر آپ خود سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 186، 85 اور 86 یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور سے آپ سماعت کیجئے گا۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکیوں کی شادی میں مشکلات کی بنیادی وجہ لڑکیوں کے نخرے نہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آج کل جو لڑکیوں کی شادیوں میں بہت زیادہ مشکلات درپیش ہیں، اس کی اصل وجہ متعدد شادیوں کے رواج کی کمی نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ لڑکیوں اور اس کے والدین نے داماد کے انتخاب میں بہت زیادہ نخروں سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔ لڑکیوں والے اگر نخرے ختم کر دیں تو جلدی جلدی شادیاں ہو جایا کریں۔ میں نے کہا، یعنی مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا، ہرگز نہیں، معاملہ اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعدد زوجات کی بغاوت کے باعث لڑکے والوں کے نخرے زیادہ ہو گئے ہیں۔ مرد کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ساری عمر ایک ہی لڑکی پر گزارا کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہ اور اس کی ماں بہنیں اپنے بیٹے کے لیے، بہو اور بھائی کے لیے بابی کے انتخاب میں کیا کچھ تگ و دو کرتی ہیں، اور کس طرح قربانی کے جانور کی طرح لڑکیوں کو تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ یہ کسی بھی ہوش مند سے مخفی نہیں، حالانکہ انہیں تو شریعت نے کسی قسم کے بھی نخروں کا مکلف نہیں بنایا تھا، مذہب تک کی قید اٹھا دی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اگر کسی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو کسی کی باندی لونڈی سے نکاح کر لیا کریں۔ سورۃ النساء۔ لونڈی عرب معاشرے میں ایک پست ترین عورت شمار ہوتی تھی، اس کی وہ قدر بھی نہ ہوتی تھی جو ہمارے معاشرے میں گھروں میں کام کرنے والی کسی ماسی یا ملازمہ کی ہوتی ہے۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ اسلامی معاشرے میں عورت کے نخرے ہوتے ہیں۔ مرد اگر نخرے دکھائے تو ساری زندگی اسے کھوارا بیٹھنا پڑے، اور مرد بسا اوقات کسی ملازمہ یا ماسی سے نکاح پر بھی مجبور ہوتا ہے۔ الغرض اسلامی معاشرے میں مرد کو نخروں کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ اس کے برعکس لڑکی اور اس کے والدین کے لیے کچھ بنیادی اور ضروری نخرے تو ایسے ہیں کہ ان نخروں کا شریعت اور عقل نے باقاعدہ سے انہیں مکلف بنایا ہے۔ وہ یہ کہ لڑکی کے لیے جو مرد بھی نکاح کا پیغام بھیجے، اس کے بارے میں اولاً سرسری طور پر کم از کم اتنا تو دیکھا جائے کہ پیغام بھیجنے والا یہ لڑکا اسلام، دینداری، حسب و نسب، مال، پیشہ وغیرہ کے لحاظ سے لڑکی سے برتر یا کم از کم اس کے ہم پلہ بھی ہے یا نہیں۔ اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ہمارے فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ تعالی، جو ائمہ ثلاثہ کے مسلک کے برخلاف بلا اجازت ولی عاقلہ بالغہ لڑکی کے نکاح کی صحت کے قائل ہیں، یہ حضرات بھی فرماتے ہیں کہ اگر لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح غیر کفو میں کیا تو سرے سے نکاح منعقد ہی نہ ہوگا۔ الغرض کچھ نخرے تو ایسے ہیں جن کا کتب فقہ میں صراحتاً ذکر ہے، اور ایک نخرہ یہ بھی ہے کہ ایک لڑکی جو عالمہ، ایسی عالمہ جو علم میں پختہ اور عمل میں بھی بہت مضبوط ہے، اس کا کفو ایک غیر عالم اور جاہل نہیں ہو سکتا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے اس پر تفصیلاً بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ عالم ہر ایک کا کفو ہے اور ہر ایک سے برتر ہے۔
لڑکیوں کو عالمہ بنا کر غیر عالم سے ان کی شادی کرنا کیسا ہے؟ بندہ کے شیخ و مرشد حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ اس زمانے میں لڑکیوں کو عالمہ بنانے میں ایک بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ ان کے لیے پھر کسی عالم کا رشتہ نہیں ملتا، اور ایک عالم کے لیے کسی جاہل کے ماتحت بننے میں علم دین کی سخت توہین ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں لڑکی والوں کے لیے مزید کچھ نخروں کی اہمیت۔ الغرض لڑکی والوں کے لیے کچھ نخرے تو وہ ہیں جن کا شریعت نے انہیں مکلف بنایا ہے، اور کچھ نخرے عرف اور تجارب کے باعث عقلاً ضروری سمجھے جاتے ہیں، اور شریعت نے بھی انہیں غلط قرار نہیں دیا۔ مثلا ایک لڑکی اگر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بہت پڑھی لکھی مثلا ڈاکٹر ہے تو 8ویں پاس لڑکے جب تک کہ اس میں کوئی دوسری غیر معمولی اضافی خصوصیت نہ ہو ہرگز اس لڑکی کا شوہر بننے کے لائق نہیں۔ ایک لڑکا اگر بالکل دیہاتی اور دینی اور دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے مکمل کوڑا ہے تو ایسے لڑکے کی اگر کسی بہت پڑھی لکھی یا اونچے پیشے والے خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کی جائے، مثلا کسی انجینئر کی بیٹی سے شادی ہو جاتی ہے، تو ممکن ہے کہ اس دیہاتی گوار کی تو خوشی میں نیندیں اڑ جائیں، مگر نکاح کے بعد یہ لڑکی اس کی بیوی بن کر اس کی خدمت کرنے اور اسے اپنا شوہر اور سرتاج کہہ کر فخر ہرگز نہ کر سکے گی۔ عورت کو اسی قسم کے ظلم سے بچانے کے لیے شریعت نے کفاءت کے احکام مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔